کہ مہد کے اندر، رضاعت کے اندر، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے کہ جب ان کی والدہ پر قوم نے الزام لگایا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تم تو ایسی خاندان سے نہیں ہو، تم نے یہ کیسے بچہ بغیر شوہر کے پیدا ہو گیا؟ تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عزت و عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں کے سینے میں قرآن رکھنا تھا تو میں زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، لا تحرک بہ لسانک، ہم قرآن آپ کے سینے میں رکھ دیں گے اور آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ کو سکھا دیں گے، تفسیر بھی بتا دیں گے۔ تو یہاں بھی اللہ نے حکم دیا تھا بی بی مریم کو کہ تم نے بات ہی نہیں کرنی ہے، اور قوم کو بتا دینا ہے کہ مجھے روزہ ہے، میں نے نہیں بولنا، اور اشارہ کر دینا بچے کی طرف۔ فاشارت الیہ، اب قوم اور بھڑک اٹھی، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ایک تو چوری اور دوسری سینہ زوری، ایک گناہ کرتی ہو دوسرا میں بیوقوف بناتی ہو، یہ بچہ جواب دے گا؟ اللہ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے اسی مہد سے فرمایا کہ انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا انی عبد اللہ؟ اس لیے کہا کہ میری اس بات کو سن کر کہیں لوگ مجھے خدا کا بیٹا نہ بنا دیں کہ دیکھو جی یہ تو رضاعت میں باتیں کرتا ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ تو اب ان کے کلام سے بی بی مریم کی برات۔ اسی طرح جریج کے بارے میں بھی بچے نے گواہی دی اور جریج کی برات ہو۔ اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بچے نے گواہی دی۔ اسی طرح معاشرہ فرعون کے بیٹی کی جو خدمت گزار تھی اس کی بچے نے بھی بات کی۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس بچے نے بات کی اور بات بھی بڑی عقل مندی سے کی، بڑی دلیل سے کی، ورنہ اس کا اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ ایک معصوم بچہ حالت رضاعت میں بول پڑے تو اس کے بعد صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھائی یوسف علیہ السلام بے گناہ، نے کہا نہیں، تم بادشاہ ہو اور سارے وزیر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا عقل بھی نہیں ہے، اتنا عقل بھی نہیں ہے کہ دیکھ لو قمیص آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر تو قمیص آگے سے پھٹا ہے پھر آپ کی بیوی سچ کہے اور نعوذ باللہ یوسف جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پشت سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی جھوٹ بولتی ہے اور یوسف سچ ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب قمیص دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ اب عزیز سمجھ گیا کہ سارا چکر گئی بیوی کا ہے۔ قال انه من کیدکن، یہ تمہارا مکر ہے، اور ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔
جہاں بزرگوں پہ شیطان کا مکر بھی نہ چلے، عورت کا چل جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، اس طرح چھوڑو اس قصے کو، یہ ساری اس کی سازش ہے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہا تم توبہ کرو، تمہارا گناہ ہے، تمہاری خطا ہے، یوسف پاک ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے جب مصر کی عورتوں سے سنا کہ عجیب بات ہے، ایک وزیر خزانہ کی بیوی ہو کر ایک غلام کو بھی نہیں مائل کر سکی، اگر اس کے بدلے میں ہم ہوتے نا، دیکھیں کیسے یوسف کو ہم پھنسا لیتے۔ اب اس نے دعوت کی، سب کو چاقو پکڑائے، میز پہ بٹھایا، فروٹ رکھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا قال تخرج علیہم، اب تشریف لے آئے۔ اب آپ تشریف لے آئیں۔ اب یوسف علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا ان کا تو دماغ اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، فقطعنا ایدیہم، انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بندہ نہیں ہے، انسان نہیں ہے، تو وہ فرشتہ ہے، اس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب امرأۃ العزیز نے کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتی ہو نا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے اس کو حسن و جمال ہی ایسا دیا ہے جو بھی دیکھے گا دیوانہ ہو جائے گا۔ اب جب یہ بات ختم ہو گئی تو اب پھر انہوں نے گھر میں مشورہ کیا کہ باتیں اب بھی چل رہی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیں۔ جب وہ جیل میں چلے جائیں گے، دور ہو جائیں گے، محل میں بھی نہیں ہوں گے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کو سزا دی گئی ہے تو چپ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا، اور اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ سبق میں نے عرض کیا تھا، قرآن میں ہے کہ جب عورتوں نے مکر چلانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی، قال رب السجن احب الی، یا اللہ ان کے مکر سے، ان کے ارادوں سے تو مجھے جیل جانا بہتر ہے، کم سے کم میں ان سے تو محفوظ ہو جاؤں گا۔